ویلکم بیک۔ صحافیوں کے سرکاری اخراجات پر حج کرنے سے متعلق ہمارے پچھلے پروگرام پر پوری دنیا سے رد عمل آیا ہے اور کچھ لوگ ناراض بھی ہیں، مگر بہت بڑی تعداد میں لوگ بہت خوش ہیں۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح ایک صحافی دوسرے صحافی سے ایسے مشکل سوالات بھی کر سکتا ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے 2 نام شامل کیے تھے جو نادانستہ طور پہ غلطی سے شامل ہوئے۔ نام تو شہریار خان اور طارق محمود تھے، مگر وہ صحافی نہیں تھے۔ شہریار خان ایکسپریس میں ہیں اور طارق محمود ARY میں ہیں۔ یہ دونوں نام سرکاری اخراجات پر حج کرنے والے صحافیوں کی فہرست میں یہ صحافی نہیں ہیں، یہ نام شاید دوسرے مسافروں کے تھے، جس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ مگر ایک بات طے ہے کہ صحافی پہلی مرتبہ اس چائے کا مزہ چکھ رہے ہیں جو شاید آج تک وہ دوسروں کو پلاتے رہے۔ جس صبر اور تحمل اور برداشت کی توقع وہ سیاستدانوں اور دوسرے لوگوں سے کرتے تھے، اب اسی صبر اور تحمل کی توقع ہم اپنا گریبان کی ٹیم بھی ان سے کر رہے ہیں۔ کچھ ناظرین جو ہیں ان کے لیے سب سے اہم خبر یہ ہوئی کہ وفاقی تحقیقاتی ادارے نے بھی اب نوٹسز جاری کیے ہیں ان صحافیوں کو جنہوں نے 2010 میں وہ فلائٹ پکڑی جس کا انتظام وزیر داخلہ رحمان ملک نے کیا تھا۔ اور اس کے علاوہ وفاقی تحقیقاتی ادارے کو کچھ دباؤ کا بھی سامنا ہے وفاقی وزیر داخلہ کی طرف سے۔ اس حوالے سے ہم سنتے ہیں ہمارے نمائندے اعزاز سید ہمیں کیا بتاتے ہیں۔ جی، وزیر داخلہ رحمان ملک نے ایک بار پھر حج کی جو جاری تحقیقات ہیں حج اسکینڈل کی، اس میں مداخلت کی ہے اور وزارت داخلہ کی طرف سے انہوں نے ایک خط لکھا ہے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کو، جس میں کہا گیا ہے کہ 2009 میں جن لوگوں نے حج کیا تھا ان کی تحقیقات فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نہ کرے اور نہ ہی ان سے کسی قسم کی ریکوری کرے، جبکہ اس کے بعد فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے 2010 کے جو حاجی ہیں ان کو نوٹس جاری کیے ہیں۔ 2009 کے حج کے بارے میں وزارت داخلہ نے جو خط لکھا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو 2009 کی ریکوری کا معاملہ ہے وہ وزارت مذہبی امور کے سپرد کیا جائے۔ یہ جو براہ راست مداخلت ہے وزیر داخلہ رحمان ملک کی طرف سے، یہ تکنیکی اعتبار سے عدالت کی توہین بھی ہے، عدالت عظمیٰ کی توہین بھی ہے۔ جی، یہ تھے اعزاز سید جو بتا رہے تھے کہ رحمان ملک وزیر داخلہ کی طرف سے FIA پہ کس طرح کا دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ اب جو تحقیقات ہوں گی وہ 2010 میں جن صحافیوں نے رحمان ملک کے زیر انتظام فلائٹ پر سفر کیا اس حد تک محدود ہوں گی، گو کہ وزارت مذہبی امور جو ہے وہ دونوں سال مفت حج کرنے والے صحافیوں کو سے رقم کی وصولی میں دلچسپی رکھتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دستاویز سامنے آئی ہے وزارت داخلہ کا مراسلہ ہے جس میں باقاعدہ طور پہ 2010 کے لیے خاص طور پر کہا گیا تھا اور 2009 میں کہا گیا تھا کہ ان صحافیوں کے لیے اس فلائٹ کے مسافروں کے لیے جس میں سیاستدان بھی ہیں وہاں پہ رہائش کا انتظام کیا جائے۔ اور اس مراسلے کے مطابق جو میرے سامنے ہے وزارت داخلہ کا جو انگریزی کا مراسلہ ہے اس کا ایک میں اردو میں ترجمہ پڑھ دوں، جس میں جاوید اقبال راجہ جو وزیر داخلہ کے پرائیویٹ سیکرٹری ہیں وہ لکھ رہے ہیں وزارت مذہبی امور کو، بلکہ ڈائریکٹر جنرل پاکستان مکہ ہاؤس میں لکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں برائے مہربانی ان افراد کی رہائش اور مدینہ، مکہ اور منی میں نقل و حرکت کا مناسب بندوبست کریں۔ وزیر داخلہ کی خواہش ہے کہ ان کے لیے ایئرپورٹ پر ایک خصوصی استقبال کا اہتمام بھی کیا جائے۔ یہ تھا وہ مراسلہ جو لکھا گیا، مگر اب وزیر داخلہ کی طرف سے ایک اور مراسلہ بھی لکھا گیا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے یہ درخواست کبھی نہیں کی تھی، بلکہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے ہم نے وزیر داخلہ رحمان ملک سے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر بات کی اور ان سے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ جب آپ نے اخراجات دینے ہی نہیں تھے تو پھر صحافیوں کی میزبانی کی پیشکش کیوں کی۔ السلام علیکم ملک صاحب۔ ملک صاحب، صحافیوں کو جو حج کرائے ہیں اس پہ آپ نے الزام ہے کہ آپ نے صحافیوں کو دھوکہ دیا ہے، حج پہ جو بھیجا اور پھر اخراجات دینے سے انکار کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی وقت پراپر انٹرویو لیں گے، اس وقت میٹنگ میں جا رہا ہوں، میں نہ کبھی دھوکہ کسی کو دیا نہ دوں گا۔ یہ 200 بندوں کی حج کے کوٹا تھا سعودی ایمبیسی کا، اور ٹکٹ جو ہیں کسی ٹرسٹ سے آئے تھے، ان کے ڈرافٹ بنے ہوئے تھے جو باہر گئے تھے اور وہی ان کو ہوا تھا، لیکن یو کانٹ ڈو لائک دیٹ۔ رقم کون وصول کرے گا، کون دے گا؟ وہ جنہوں نے اگر جا کے بغیر بتائے کو، میری ذمہ داری اتنی تھی، یونیورسٹی حج کی ذمہ داری تھی، اگر کسی نے وہاں پہ رہے ہیں کھانا کھایا ہے تو وہ یونیورسٹی حج کا کام ہے، وہ لے لیں ان سے۔ لیکن صحافیوں کو تو آپ نے دعوت دی تھی۔ میں نے کوئی دعوت نہیں دی، مجھے بتا دے ایک صحافی جس کو میں نے کہا کہ میں وہ کھانا دوں گا یا وہاں پہ ان کو جا۔ تو جہاز کا ارینج کس نے کروایا تھا؟ یہ تھے وزیر داخلہ جنہوں نے اس سوال کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا کہ آخر وہ حج فلائٹ کا انتظام
کس نے کیا تھا؟ اس سے پہلے تمام صحافی یہ کہتے رہے ہیں کہ ان کی نظر میں وزیر داخلہ نے ہی ان کے لیے انتظامات کیے تھے، بلکہ ایک صحافی نے تو وزیر داخلہ کی تکالیف کم کرنے کے لیے دعا بھی مانگی، شمشاد مانگڑ نے پچھلے پروگرام میں آپ نے سنا ہوگا۔ اور اب یہ وزیر داخلہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ان صحافیوں سے رقم وصول کی جائے۔ جو تازہ ترین مراسلہ ہے وزارت داخلہ سے جو نکلا ہے وزارت مذہبی امور کے نام، اس میں کہا گیا ہے کہ یہ ہے راجہ جاوید اقبال پی ایس وزیر داخلہ کے، وہ یہ مراسلہ لکھ رہے ہیں اسلام آباد میں وزارت مذہبی امور کو، اور اس میں کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وزارت داخلہ نے کسی بھی موقع پر بغیر ادائیگی کے صحافیوں کی رہائش کے لیے نہیں کہا تھا۔ یہ حج ڈائریکٹوریٹ کی ذمہ داری تھی کہ وہ موجودہ قواعد کے مطابق بغیر ادائیگی کے متعلقہ حج کے داخلے کی اجازت نہ دیتے۔ میری معلومات کے مطابق متعلقہ حجاج سعودی سفیر کے کوٹے پر حج کرنے گئے تھے اور اس وزارت نے صرف ان کی روانگی میں مدد کی تھی۔ اگر متعلقہ حاجیوں کے ذمہ کوئی رقم واجب الادا ہے تو یہ انفرادی طور پہ ان سے حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ اس وزارت نے کبھی بھی رقم کی ادائیگی کو نظر انداز کرنے یا بغیر ادائیگی کے کسی کو جانے دینے کی درخواست نہیں کی تھی۔ یہ ہے تازہ ترین صورتحال، اور آپ نے سنا بھی رحمان ملک نے بھی انکار کیا۔ اب یہ پیسے کون ادا کرے گا؟ اور اس تمام صورتحال میں وزارت داخلہ کا مراسلہ اپنی جگہ، مگر اس وقت کے مذہبی امور حامد سعید کاظمی نے بھی اپنا موقف دہرایا، اور ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ان کو کہا گیا تھا وزارت داخلہ کی طرف سے کہ اس خصوصی فلائٹ کا انتظام کریں اور وہاں پہ ان مسافروں کی رہائش و خوراک کا بندوبست کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں حامد سعید کاظمی نے ہمیں کیا بتایا۔ مطلب یہ کہ وزارت مذہبی امور سے اس کا بنیادی طور پر تعلق نہیں تھا، وہ رحمان ملک صاحب نے کسی دوست کے ذریعے وہ سپانسر کروایا تھا، وہ جہاز چارٹر فلائٹ تھی، اور پھر وزارت کو اتنا انہوں نے کہا تھا کہ یہ حضرات آ رہے ہیں، ان کے لیے وہاں پہ اکوموڈیشن اور وہاں پہ مینا اور عرفات میں اہتمام جو ہے وہ ارینجمنٹ کر دیں۔ تو وہ ہم نے ظاہر ہے کہ کر دیا تھا، اور کسی کو بھی سرکاری خرچے پر تو نہیں کیا جاتا، تو ایک فیلنگ یہی تھی، اور اس سے پچھلے سال کی بھی کہ یہ جو بھی لوگ آئیں گے تو جب یہ وزارت کہہ رہی ہے تو اس کے لیے پیمنٹ کر دیں گے، تو معاملہ ٹیک اپ کیے ہوئے ہیں انہوں نے، اور وہ غالباً وہاں سے یہ پیمنٹ کون کریں گے؟ مطلب یہ کہ جن کے آرڈر پر ہوئی ہے انہی کی طرف سے ہوگی۔ رحمان ملک صاحب کو؟ جی جی، لیکن رحمان ملک صاحب نے تو خط لکھ دیا مذہبی امور کو کہ ان لوگوں سے رقم وصول کی جائے، اب آپ کیا کریں گے؟ تو آپ کی وزارت کو اب کیا کرنا چاہیے؟ میری وزارت نہیں ہے نا جو سابق جو ہے کروں کہ یہ تو ظاہر ہے کہ اس وقت جو لوگ وہاں پہ ہیں یہ ان سے پوچھنے کی بات ہے نا، مجھے تو کچھ نہیں کرنا جو آپ لیکن مجھے۔ یہ صحافیوں کے لیے جو ہے اس طرح کے انتظامات پہلے بھی ہوتے رہے آپ کے دور میں؟ میں عرض کروں گا کہ وہ صحافی حضرات کے لیے کوئی 10 سے 15 صحافی حضرات کو مجاملہ ویزے پر بھیجا جاتا تھا، جو وہ ٹکٹ پرووائڈ کرتے تھے خود، لیکن یہ کہ ان کی رہائش وغیرہ کا انتظام جو ہے اور وہاں پر جو فیسلٹیز ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو دی جاتی تھی۔ اچھا، یہ خدام کی فہرست میں بھی کچھ صحافی حضرات شامل کر لیے گئے تھے آپ کے دور؟ نہیں، خدام کی میں کوئی نہیں ہوتے۔ خدام جو ہیں وہ تو صرف آرمی سے یا لا انفورسنگ ایجنسی سے جاتے ہیں اور کہیں سے جا ہی نہیں سکتے۔ اچھا، آپ کا کیا تجربہ ہے؟ کیا صحافیوں کو ایسے بھیجنا مناسب ہے؟ صحافیوں کو جانا چاہیے؟ ان کا کانٹیکٹ کیا ہوتا ہے وہاں پہ؟ میں کروں گا کہ اس کے جو ہمارے دور میں جو 10-15 صحافیوں کی بات ہے اس کا تو کنسیپٹ یہی تھا کہ بھئی وہاں پر جائیں گے، وہاں پر کوئی رپورٹنگ کرنی ہے، وہاں پر حاجیوں کے سے ملنے ہیں، ان کے ویوز لینے ہیں، ان کے مسائل کا جائزہ لینا ہے، تمام حالات دیکھنے ہیں، تو اس کے لیے جو پروفیشنل لوگ ہیں وہ زیادہ بہتر انداز سے خدمت کر سکیں گے۔ یہ جو پروفیشنل حاجی تھے، جو صحافی تھے، انہوں نے جو رپورٹنگ کی، آپ اس سے مطمئن ہیں؟ میں کروں گا کہ اس وقت تو وہ رپورٹنگ وغیرہ میں نہیں دیکھ سکا، کیونکہ شروع سے مجھ پر ایک الزامات کی ایسی بارش ہوئی، اور وہ میرے خلاف تو شاید جتنا سخت میڈیا ٹرائل ہوا، اس کے بعد یہ آپ کا سوال بھی عجیب لگتا ہے کہ یہ آپ اسے مطمئن ہیں یا نہیں۔ یہ تھے حامد سعید کاظمی۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے وفاقی سیکرٹری وزارت مذہبی امور شوکت حیات درانی سے۔